اسلام نے کبھی بھی قبرستان کو لوگوں کے میلے ٹھیلے کی جگہ نہیں بنایا ہے. اسلام نے قبرستان کو آخرت کی یاد کا ذریعہ بنایا. اسی لیے اس کو مٹی کا رکھنے کا حکم ہے, اس کو پتھر کا بھی نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اس سے انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ کنسٹرکشن کیا جا سکتا ہے, اس کو بھی ذرا اچھا سا ڈیکوریٹ کر کے بڑا بنایا جا سکتا ہے, اس کو بھی مضبوط گھر کی طرح تعمیر کیا جا سکتا ہے. ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا گیا, اور اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ یقین دلاتی ہیں, یہ احساس ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد مٹی بن جانا ہے. مٹی کے علاوہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی پتھر, کوئی کمرہ, کوئی قمقمہ, کوئی گنبد, کوئی مینارہ تمہارا نہیں بچے گا. تمہارا گوشت, پوست, ہڈی سب مٹی میں مل جانے والی ہے. تم ویسے ہی ہو, اوپر سے اس کو مٹی جیسا ہی رکھنا چاہیے. یہ ہماری تعلیم دی گئی ہے, کیونکہ ہمارے اندر اس قبر کے ذریعے سے آخرت کی فکر جگائی گئی. قبر پر جانے کا بنیادی مقصد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ آخرت کی یاد ہے. زوروہا فإنہا تذکر الآخرہ. حضور نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں کی زیارت کا حکم دیا حضور نے. کیوں؟ کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. اگر کوئی قبرستان میلہ ٹھیلا بن جائے, وہاں پر زبردست قمقمے ہوں, شامیانے ہوں, محفلیں ہوں, اور اس کے علاوہ سبیلیں لگی ہوں, پانی اور کھانے پینے کے انتظامات ہوں, دکانیں سجائی گئی ہوں, تو کس کو آخرت یاد آئے گی؟ وہاں تو دنیا دکھے گی, وہاں تو دنیا ہی دنیا نظر آئے گی. آخرت کہاں بچی؟ قبر پر جانے کا مقصد آخرت کی یاد کرنا ہے, نہ کہ دنیا میں الجھ جانا ہے. اگر ہمارے قبر پر جانے کا مقصد اپنے میلے ٹھیلوں کو بنانا ہے تو ہم آخرت سے بھی دور ہو گئے, حدیث کی تعلیم سے بھی دور ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد طے فرمایا تھا قبرستان جانے کا, اس کو بھی ہم نے بھلا دیا. کتنا بڑا بزرگ ہو, کتنا بڑا ولی ہو, کتنا عظیم ترین آدمی ہو, اس کی قبر کو بھی پتھر کا بنانے کا حکم نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. قبر مٹی کی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دے کر بھیجا تھا ایک علاقے کی طرف کہ وہاں جتنی قبریں تمہیں پکی نظر آئیں ان کو توڑ دینا اور مٹی کی بنا دینا. قبریں مٹی کی بنائی جاتی ہیں کیونکہ اس کے ذریعے آخرت کی یاد ہمیں کرنی ہوتی ہے. ہمیں اپنے اندر یہ احساس جگانا ہوتا ہے کل مجھے اسی جگہ پر آ کر لیٹنا ہے, کل میں ایسے ہی اندر پڑا ہوا ہوں گا, دوسرے زندہ لوگ زمین پر چلنے والے یہاں پر آئیں گے, میں اسی مٹی میں مل جاؤں گا. یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا, یہ یقین اپنے اندر جگانا مقصد ہے بنیادی قبرستان میں جانے کا. اور دوسرا اہم ترین مقصد وہاں کے مدفون کے لیے دعا کرنا ہے, ان کے لیے دعا کرنا ہے, مغفرت کی دعا کرنا, ان کے بلند درجات تک پہنچنے کی دعا کرنا, اور ان کے گناہوں اور سیئات سے معافی کی دعا کرنا. یہ بھی مقصود ہے اور مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر جا کر دعا فرماتے تھے, ان کی مغفرت کی, سلام بھی ان کو کیا کرتے تھے. یقیناً قبر کے اندر مدفون جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم جب سلام کرتے ہیں ان کو سلام اللہ کی طرف سے پہنچایا جاتا ہے, اور وہ اس سلام کا جواب دیتے ہیں. وہ ایک الگ عالم ہے, اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن حدیثوں میں جتنی بات بتائی گئی ہے اس کو ہم یقیناً مانتے ہیں. ہم جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا ان تک پہنچتی ہے, وہ دعا اللہ کی طرف سے قبول ہو کر ان کو ملتی ہے. ہاں, ان سے کچھ مانگنا, ان سے سوال کرنا, ان سے کچھ پوچھنا, ان سے برکت لینا یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ دنیا سے چلے گئے تو اپنا حساب کتاب دنیا کے اندر کا ختم کر کے گئے. اب ان کو اللہ کی طرف سے وہاں پہ بدلہ مل رہا ہے. اب ان کو ضرورت ہے ہماری دعاؤں کی. دنیا سے جو بھی جاتا ہے, کتنا بڑا عظیم ترین انسان ہی کیوں نہ ہو, دنیا سے جانے کے بعد اس کا اکاؤنٹ بند ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو لوگ اس کے نام پر اس کے لیے کرتے ہیں خیر کے کام, وہ صرف اس کو ملتا رہتا ہے. لہذا دنیا سے جانے کے بعد اب اسے دنیا میں رہنے والوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ ثواب کا کام کرے, اس کو ثواب پہنچائے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ان سے ہم کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے تو وہ سب سے بڑی غلطی میں پڑا ہوا ہے اور سب سے بڑا دھوکہ کھا رہا ہے. کیونکہ جس کو فائدہ لینا ہے ہم اس سے فائدہ مانگ رہے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک آدمی ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, بالکل فقیر ہو, آپ اس سے کچھ پیسہ مانگے, کچھ مال مانگے تو آپ کو کہا جائے گا کہ بے وقوف آدمی ہو, تو مجھ سے جا کے مانگ رہا ہو جو دے نہیں سکتا ہے. ایسے ہی جو ہم کو کچھ عطا نہیں کر سکتا ہے, کچھ دے نہیں سکتا ہے, کچھ ہمارا بھلا نہیں کر سکتا ہے, کچھ ہمیں پہنچا نہیں سکتا ہے, اس سے جا کر سوال کرنا, اس سے مانگنا, قبر پر کھڑے ہو کر اس قبر والے سے سوال کرنا, یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے. کیونکہ مانگنے کا حق صرف اللہ کے لیے, اللہ سے ہے. ہمیں مانگنے کا حق جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات سے, زندوں سے بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے.
جو چیزیں زندہ ہماری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب کے دائرے میں کر سکتے ہوں، اس کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض مانگ لیا، کسی سے مدد مانگ لی، کوئی آدمی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کسی سے اس نے اپنی ضرورت پورا کرنے کا سامان مانگ لیا، کسی کو فزیکل ہیلپ چاہیے، اس نے کسی سے کوئی کام کروا لیا، یہ جائز ہے کیونکہ یہ اسباب کے دائرے میں ایک دوسرے سے تعاون لینا ہوا۔ لیکن اسباب سے باہر کسی کی دنیاوی اور انسانی پاور سے اوپر کی چیز کا سوال کرنا زندوں سے بھی جائز نہیں ہے، تو مردوں سے کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ کسی زندے سے مانگنا جائز نہیں ہے کہ تم ہمارے لیے اولاد پیدا کر دو، تم ہمیں کہیں سے رزق لا کر دے دو، تم ہمارے لیے خاص اپنے عنایت سے، توجہ سے، نظر سے کچھ کرشمہ کر کے ہمارے مسائل ختم کر دو، ہماری تکلیفیں دور کر دو۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی ذات نہ فائدہ پہنچا سکتی نہ نقصان پہنچا سکتی، فائدہ پہنچانے کا پاور، نقصان پہنچانے کا پاور صرف اللہ کے پاس۔ ہاں، اسباب کے دائرے میں چیزیں لینا دینا یہ الگ چیز ہے، اس میں انسان یہ نہیں سمجھتا ہے کہ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ طاقتور ہے، وہ ایکسٹرا پاور رکھتا ہے، انسان اس کو نہیں مانتا۔ لیکن جب انسان اپنی عام ضرورتوں سے اوپر اٹھ کر جو کام انسان نہیں کر سکتا، انسان کے پاور میں نہیں دیے گئے، اس کا سوال کرے کسی سے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ زندوں کے ساتھ ایسا کرنا شرک ہے، تو مردوں کے ساتھ ایسا کرنا تو بدجہ اولا شرک ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے براہ راست مانگتا ہے کہ تم میرے مشکل حل کر دو، تم میرے مسئلے آسان کر دو، تم میری پریشانیاں دور کر دو، تم مجھے رزق دے دو، تم مجھے اولاد دے دو، جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی زندے سے بھی ایسا مانگے تو وہ شرک کرے گا۔ جیسے قبروں پر، جیسے بتوں کے پاس جا کر، مندروں پر جا کر جو لوگ مانگتے ہیں وہ اسی طرح کے سوال کرتے ہیں، اپنے مشکلات کو حل کرنے کا، اپنے لیے رزق کو مانگنے کا، اولاد کو مانگنے کا ہی سوال کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان بتوں کے سامنے نہ کر کے کسی قبر کے سامنے یہی سوال کرے گا تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں بچے گا۔ شرک صراحت کے ساتھ اس طرح کے عمل کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں شرک والے عمل سے، بدعت والے عمل سے، برائیوں اور گناہ والے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور صحیح نہج پر، صحیح طریقے پر جو اللہ کا بتایا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا اختیار کیا ہوا ہے، اولیاء اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا اور اپنایا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لینا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کو صحیح راستے پر شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، گناہوں سے، غلط کاموں سے بچ کر نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔